عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اللہ کے نبی نے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا ما ھذا اليوم الذی تصومون، یہ کون سا دن ہے جس میں تم روزہ رکھ رہے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصوم۔ یہودیوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و بربریت اور اس کی وحشتناکی اور سفاکیت سے نجات عطا فرمائی، اور فرعون کو اس کی قوم کو اللہ رب العالمین نے سمندر برد کر دیا۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو ہی اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں ڈبو دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا روزہ رکھنے کے معاملے میں ہم تم سے زیادہ حقدار اور موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خود روزہ رکھا اور مسلمانوں کو یعنی صحابہ کرام کو بھی حکم دیا وہ بھی اس مہینے کے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں۔ مگر بعد میں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محرم کی 10ویں تاریخ کا یہود و نصارہ بڑا احترام کرتے ہیں، بڑی عزت تکریم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انشاءاللہ آئندہ سال ہم 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ مگر آئندہ سال کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے یہودیوں کی مخالفت میں محرم کی 9ویں تاریخ کا اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے۔ اس کی تائید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم لوگ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عاشورہ کی فضیلت کے بارے میں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عاشورہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکفر السنۃ الماضیہ، عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے، لہذا اس موقع پر مسلمانوں کو چاہیے وہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ تو محترم حضرات، یہ عاشورہ کے فضائل اور اہمیت پر چند قرآن و حدیث اور احادیث مبارکہ سے دلائل تھے۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔